حوالہ تفسیر تفہیم القرآن، سورہ النساء، آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم، تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، فی میں اولادکم، تمہاری اولاد، للذکری مرد کو، مثل مانند، حظ حصہ، انثیین دو عورتیں، فإن پھر اگر کنہ ہوں، نساءً عورتیں، فوق زیادہ، اثنتین دو، فلہن تو ان کے لیے ثلثا دو تہائی، ما ترکا جو چھوڑا، وإن اور اگر کانت ہو، واحدۃً ایک، فلہا تو اس کے لیے نصف یعنی آدھا، ولأبویہ اور ماں باپ کے لیے، لکل واحد ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، سدس چھٹا حصہ، مما اس سے جو ترکا چھوڑا، ان کانا اگر ہو، لہو ولدن ان کی اولاد، فإن پھر اگر لم یکن لہو نہ ہو، لہو ولد اس کی اولاد، ووارثہ اور اس کے وارث ہوں، ابواہ ماں باپ، فلأمہ تو اس کی ماں کا، ثلث تہائی، فإن پھر اگر کان لہو اس کے ہوں، اخوتن کئی بہن بھائی، فلأمہ تو اس کی ماں کا، سدس چھٹا، من بعد سے بعد، وصیت وصیت، یوصی بہا اس کی وصیت کی ہو، او دین یا قرض، آباؤکم تمہارا باپ، ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرون تم کو نہیں معلوم، ایہم ان میں سے کون، اقرب لکم نزدیک تر تمہارے لیے، نفعاً نفع، فریضتاً حصہ مقرر کیا ہوا، من اللہ اللہ تعالیٰ کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیماً جاننے والا، حکیماً حکمت والا۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، اگر میت کے وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے، اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصہ کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب کہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآل محمد۔